وہ عجیب و غریب خوشبو جو اس آدمی سے آ رہی تھی، وہ راکھ اور عطر کی ایک ایسی عجیب و غریب خوشبو مجھے اسی قبر سے آنے لگی۔ میں اس کی طرف ایسے چلتا چلا گیا اس کالی اندھیری رات میں، جیسے مجھے وہاں سے کوئی اپنی طرف بلا رہا ہو۔ خوف اکثر کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں جاتا، مگر یہاں پر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ Ladies and gentlemen, welcome to the Fear Files اور میں ہوں عمر شاہ۔ دوستو، آج کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ ذہن اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ آج کی کہانی اسفندیار ہمیں ایک مسافاتی علاقے سے بھیجتے ہیں۔ ہم ان کی جگہ اور ان کا نام اور obvious reasons چینج کریں گے۔ اسفندیار بتاتے ہیں کہ وہ بطور ہیوی وہیکل ڈرائیور ایک کمپنی میں کام کیا کرتے تھے۔ وہ کمپنی اپنی گودام سے چیز بنا کر اپنی سیلز ایگزیکٹو یونٹ میں ٹرانسپورٹ کیا کرتی تھی۔ اس کمپنی کا گودام لاہور میں تھا اور ٹرانسپورٹیشن اس کی کراچی تک جایا کرتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ ہر ٹرک میں 2 ڈرائیور ہوا کرتے تھے تاکہ ایک کو اگر نیند آنے لگ جائے تو دوسرا فوراً اس کو ٹیک اوور کر لے۔ 2 ڈرائیورز کے علاوہ ایک سیکنڈ سیٹر پہ موجود ہوتا تھا۔ ٹرک کے اندر تمام لوگوں کا سونے کی، تمام لوگوں کے کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھی۔ ٹرک کے اندر 3 بیڈز بھی لگے ہوتے تھے تاکہ اگر رات کو ٹرک روک کر کہیں پر وہ سونا چاہیں تو بآسانی وہ کہیں پر بھی قیام پذیر ہو جائیں۔ اسفند بتاتے ہیں کہ اس نوکری نے ان کے اندر ایک عجیب و غریب عادت ڈال دی تھی۔ سگریٹ اور چائے کی عجیب و غریب لت کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل اسٹرینجرز یعنی اجنبیوں سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے 1217 کلومیٹر کا یہ سفر جو کہ ایک بار میں طے کیا جاتا تھا آسان مشکل تھا۔ ان کو ایک دن میں جا کر دوسرے دن واپس بھی آنا پڑتا تھا۔ تو یہ تینوں افراد اپنے اپنی پوزیشنز کو بخوبی سنبھالے ہوئے تھے اور اسفند کو عادت یہ پڑ چکی تھی کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی ان سے ڈرانے اور پراسرار واقعے پوچھنے لگ پڑتے تھے۔ ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کی ثقافت سے، کوئی ان کو پچھل پیریوں کی کہانیاں سناتا تو کوئی ان کو چڑیلوں کی کہانیاں سناتا، کوئی جنوں کی کہانیاں سناتا تو کوئی آصف کی کہانی سناتا۔ ایسے ہی ایک سفر میں اسفند بتاتے ہیں کہ لگاتار 900 کلومیٹر ٹرک چلانے کے بعد ان تینوں کو بھوک لگ گئی اور پاس سب سے بڑا شہر قریب ترین تھا، وہ تھا سکھر۔ سکھر میں پہنچتے ہی وہ ایک ہوٹل کے قریب اپنا ٹرک روکتے ہیں۔ باہر نکلتے ساتھ ہی اسفند کے ساتھ موجود دونوں لوگ سگریٹ لگا کر کہتے ہیں کہ تم چلو، ہم سگریٹ پی کر ہی آئیں گے، اور ہاں، ہمارے لیے چائے کا آرڈر ضرور دے دینا۔ اسفند بتاتے ہیں لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہی ویٹر کو کہتے ہیں کہ چائے اور کھانا لازمی لے آنا۔ تھوڑی دیر گزرتے ہی گرم گرم روٹیاں اور ماش کی دال ان کے لیے بھاگا بھاگا چھوٹا سا لڑکا لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی چائے آتی ہے۔ بس ان کہتے ہیں میں عادتاً آس پاس نظر دوڑانے لگا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس کو میں کھانے کی دعوت دوں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے علاقے کا واقعہ بھی پوچھ لوں۔ نظر دوڑانے پر ٹیبل کے دوسرے کونے میں ایک بکھیڑ عمر کا آدمی تشریف فرما تھا۔ اس آدمی کے پاس جاتے ہی اسفند کہتے ہیں میں نے اس کو بڑے ہی ادب سے سلام کیا۔ اس نے مجھے جواب تو دیا مگر وہ جواب صرف سر ہلانے کی صورت میں تھا۔
اس کی آنکھوں میں کالا سرما، اس آدمی نے لال رنگ کی داڑھی یعنی مہندی لگائی ہوئی تھی داڑھی پر، کالے کپڑے میں ملبوس وہ شخص غصے میں ٹیبل کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور لگاتار کسی چیز کا ورد کر رہا تھا۔ اس کو دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی وجد میں ہے، اور اس کی آنکھیں پورے علاقے کو سکین کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر سلام کیا تو ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہنے لگا بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں پیچھے سے میرے وہ دونوں دوست آئے اور انہوں نے مجھے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ آؤ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے بھی ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم لوگ شروع کرو، میں آتا ہوں۔ عادتاً میں اس آدمی کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے نام پوچھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ دوست نام کا کیا کرو گے، جو کام کرنے آئے ہو وہ بتاؤ۔ حسن کہتے ہیں مجھے بات یہ عجیب تو لگی، مگر میں نے اپنا تعارف کروایا اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ یہ ٹرک چلاتے ہیں اور لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ ہر علاقے رک کر لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس علاقے کی کوئی خاص بات، کوئی ڈراؤنا واقعہ۔ اس آدمی کا جواب ایسے تھا جیسے اس کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ میں اس سے پوچھنے کیا آیا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ واقعہ پوچھنے آئے ہو دوست، بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ حسن کہتے ہیں کہ میں بار بار مڑ کے اپنے دوستوں کی جانب دیکھتا رہا، تو مجھے غصے سے کہتا ہے کہ یا کھانا کھا لو یا مائی صاحبہ کا کہانی سن لو۔ مائی صاحبہ؟ میں نے کہا یہ مائی صاحبہ کون ہے؟ پھر وہ کہانی سنانے لگا۔ پراسرار آدمی مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ صحرا کے بیچوں بیچ صرف ایک قبر ہے۔ قبر پہ چاروں طرف کالے جھنڈے لگے ہیں، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ قبر علاقے کی ایک چھوٹی بچی ہی ہے۔ اسفل کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ ایک قبر، اس قبر کا کیا تعلق ہوگا اس سب کے ساتھ؟ تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی اس آدمی نے مجھے جواب دیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب جاؤ گے تو خود دیکھ لو گے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ سب کی خیر مانگتی تھی، یعنی سب کی خیر و عافیت کی دعا کرتی تھی۔ اس کو سب سے اتنا پیار تھا کہ وہ اپنے رب سے شیطان، ابلیس، ڈیول کے بارے میں بھی خیریت کی دعا کرتی تھی، اور وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہتی تھی کہ اگر شیطان کو بخش سکتے ہو تو یا رب بخش دو۔ وہ اتنا زیادہ یہ کرنا شروع ہو گئی کہ لوگوں نے اس پہ شک کر لیا کہ شاید یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ 8 سال کی بچی اتنی پیار سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتی تھی، اور علاقے کے لوگوں نے اس کے ماں باپ سمیت اس کو ایک دن بستر پہ سوتے ہوئے پایا اور کلہاڑیوں سے مار کر ختم کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے تھوڑے ہی عرصے بعد کالے کپڑوں میں ملبوس ایک ایسے اولیاء کا شخص، جیسا اولیاء اس سامنے والے شخص کا تھا، وہ بیان کرنا شروع ہوا۔ لال داڑھی، کالے رنگ کا سرما، کالی پگڑی، کالی شلوار قمیض، چھڑی اٹھائے اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر صحرا کے بیچوں بیچ ایک جگہ پر لے گیا اور اس کی قبر بنا کر اس کے چاروں طرف کالے جھنڈے لگا دیے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی اس کو وہاں سے نکال پھینکنے کی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ شیطان کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ نحوست یعنی منحوس ہے۔ اسلم کہتے ہیں یہ واقعہ سنتے ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا دوست اچھا لگا تم سے یہ بات کر کے، اور اٹھنے لگا۔ تبھی میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پرسرار شخص نے زور زبردستی سے مجھے نیچے بٹھایا اور کہنے لگا کیوں دوست، صرف واقعہ سنو گے یا جگہ بھی دیکھو گے؟ اسفن کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے میں نے ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کو ضد کرنا شروع کی کہ بالکل بالکل مجھے لے کر جاؤ، ہمارے پاس تو سرکاری فیول ہے، سرکاری گاڑی ہے، تمہیں بھی لے کر چلتے ہیں۔ وہ
ایک عجیب و غریب بات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ دوست، یہاں سے 200-250 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جس کو پری کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تم وہاں پہنچو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ اسفن کہتے ہیں میں دوڑ کر اپنے دوستوں کی جانب کیا، ان کو یہ تمام قصہ سنایا، مگر وہ میرا مذاق اڑانے لگے ہمیشہ کی طرح، اور کہنے لگے کہ تو ہر جگہ مارا مارا پھرا ہے، نہ تجھے کوئی جن ملا ہے نہ تجھے کوئی بھوت ملا ہے، بس تیری ضد میں ہم بھی تیرے ساتھ ذلیل ہوتے ہیں۔ میں نے منہ موڑا اور اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، وہ بھائی صاحب ہمیں وہاں پر لے کر جائیں گے۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن میں یہ سوچنے لگا پبلک پلیس ہے، شاید میرے سے وعدہ کر کے وہ چلا گیا ہوگا۔ میں نے ایک بار یہ نہ سوچا کہ مجھے اس آدمی کا نام تک نہیں پتا۔ لوگوں سے پتہ کرتے کرتے ہم ٹرک کو سٹارٹ کیے، رات کی تاریکی میں پری کوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ پری کوٹ کی جانب جاتے ہی رستے میں دھیری رات صحرا اور ہمارے ٹرک کی بلند و بالا آواز ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یہ تھا کہ جب بھی ہم راست میں کسی سے پوچھتے کہ پری کوٹ کس طرف ہے، تو وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیتے یہاں سے کچھ کلومیٹر آگے، اور غصے میں آگے چل پڑتے۔ میں سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ لوگ اس جگہ کے نام سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں، اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں۔ تبھی اس آدمی کی وہ بات مجھے یاد آئی کہ لوگ قبر کو، اس جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں جیسے ہی وہاں پہنچے، میں نے ٹرک بند کیا اور ٹرک کی لائٹیں آن رکھیں، اور میرا دوست میرا مذاق اڑانے لگے کہ ہاں جناب، کہاں ہے وہ تمہارا دوست، وہ گمنام آدمی جن کے ایک بیکار قصے پہ تم صحرا کے بیچوں بیچ رات کو آ گئے ہو، اور میرے پہ ہنسنے لگے۔ میں خود بھی پریشان تھا، آخر مجھے اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ پری کوٹ ہم پہنچ چکے تھے، رات کی تاریکی تھی۔ تبھی ٹرک کی پچھلی جانب ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی ایک چھڑی یا سوٹی سے ٹرک کے میٹل کے ان کیسنگ پہ مار رہا ہو، ٹن ٹن ٹن۔ میں پیچھے گیا تو وہ پراسرار شخص وہیں پہ کھڑا تھا۔ اس نے سب کو کہا کہ آئیے آئیے، آپ کا ہمارے علاقے میں ویلکم ہے، خوش آمدید، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ہماری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے ایک مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ اسفن کہتے ہیں میں اس خوشبو کو بیان نہیں کر سکتا، وہ ایسے تھی جیسے کسی نے راکھ کے اندر کوئی ایسی عجیب و غریب خوشبو ملائی ہو، میں جلنے کی اور ایک عطر کی خوشبو تھی۔ خیر، اس کے اشارے پہ ہم ٹرک کو سٹارٹ کیے، کچھ تھوڑا ہی آگے گئے تو ٹرک کی اونچی بلند و بالا پیلے رنگ کی بتیوں نے دور ہوا میں لہراتے ہوئے کالے جھنڈے دیکھے۔ وہ غصے سے کہتا ہے کہ یہیں رک جاؤ، آگے کا سفر پیدل کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ ہنستے کھیلتے ٹرک سے اترے، خوب اندھیرا تھا، اور وہاں جا کر عادتاً دعا کرنے لگ پڑے۔ وہ کالے جھنڈے، وہ تاریک قبر، اس کے آس پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس جگہ سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس شخص سے آتی تھی، راکھ، عطر۔ ادھر ایک دیا جل رہا تھا، ہوا بہت تیز تھی، صحرا میں کوئی درخت نہ تھا، کوئی جھاڑی نہ تھی۔ تبھی ہوا کو روکنے کے لیے تھے تو وہ 4 جھنڈے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اکیلا تنہا دیا کچھ نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں پر دعا کرنے کے بعد واپسی کے لیے مڑے تو میں نے آواز دی جناب واپس چلو گے یا دیر رکو گے؟ وہ کہنے لگا میں یہاں سے کچھ ہی دور میرا گھر ہے، میں وہاں پر جاؤں گا۔ عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مسافر ہیں،
ہمارے گھر میں آ کے قیام کر لیں۔ اس شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور ہم لوگ منہ پھرائے ٹرک میں آ کر اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھے، سگریٹ پی، اس چیز کو ہنسی مذاق میں آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ بالآخر نیند ہم تینوں کی آنکھوں میں آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ایک کر کے ہم سوتے گئے۔ اسفند بتاتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، ان کی آنکھیں تو بھاری ہو رہی تھی لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کھڑکی پہ دستک ہوئی تو وہ شخص ایک عجیب و غریب مسکراہٹ لیے باہر کھڑا تھا۔ میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا، اس کو سگریٹ آفر کی اور اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست نذرانہ تو دیتے جاؤ۔ نذرانہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس کی بخشش کے لیے کچھ مزار پر ڈالنی پڑتی۔ میں نے پوچھا نذرانہ کیسا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی جو بھی ادھر آتا ہے نذرانہ دے کے جاتا ہے، اور اگر نذرانہ نہیں دیتا تو یہ شیطان کی بیٹی کی قبر ہے، شیطان تمہاری زندگی میں گھس کے نکال لے گا۔ اسفند کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب دھواں اس آدمی کے جسم سے اٹھنے لگ پڑا۔ میں نے اس کے کاندھوں پہ اپنے ہاتھوں سے کیا ماری تاکہ وہ دھواں بجھ جائے۔ وہ شخص میری آنکھوں کے سامنے ایسے غائب ہو گیا جیسے وہاں پہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اسفند کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں ملی، ادھر ادھر دیکھا، میں نے کیا سنا ہے، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ مجھے سوچنے لگے کہ شاید میں ڈر چکا ہوں، شاید میرا ذہن میرے اوپر عجیب و غریب کھیل کھیل رہا ہے، مجھے سونا چاہیے۔ وہ نذرانے والی بات اسفند کہتے ہیں میرے ذہن میں پھنس سی گئی۔ ہم رات کو 3 بجے تک میں جاگتا رہا۔ 3 بجے جا کر میری آنکھوں میں نیند آئی۔ میں جیسے ہی سویا میری سیدھی آنکھ میں ایک شدید درد شروع ہو گیا، اتنا شدید درد کہ اس درد کی شدت سے میں چیخنے لگ پڑا۔ دونوں ساتھ والے لوگ اٹھ گئے، مجھے آ کر پانی پلایا، مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ وہ دستک دے رہا تھا، وہ نذرانہ مانگ رہا تھا۔ کون سا نذرانہ؟ وہ پھر میرے پہ ہنسنے لگ پڑے اور کہنے لگ پڑے کہ تمہیں لگتا ہے ڈر اور خوف کچھ زیادہ ہی اچھے لگنے لگ پڑا ہے، اب تم پاگل بھی ہونے لگ پڑے ہو۔ اسفند بتاتے ہیں کہ صبح ہو گئی، صبح ہوتے ہی انہوں نے ٹرک سٹارٹ کیا۔ ٹرک سٹارٹ کرتے ہی وہ بتاتے ہیں کہ انہیں دھندلا نظر آنے لگ پڑا۔ دھندلا نظر آتے آتے اتنا زیادہ ان کی بینائی پہ یہ چیز حاوی آ گئی کہ ان کو سیدھی آنکھ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں لیٹنا چاہتا ہوں، دوسرے ڈرائیور کو کہا تم چلاؤ۔ بالآخر بہت دیر کے بعد وہ تینوں کراچی پہنچے۔ اسفند کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا، کراچی پہنچنے پر میری بینائی جا چکی تھی، میں اندھا ہو چکا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے سب سے پہلے مجھے اسپتال پہنچایا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے میری فنڈوسکوپی یعنی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ مجھے کچھ بھی مسئلہ نہ تھا، میری آنکھوں کا کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کوئی بیماری پائی جاتی ہو۔ اسفند بتاتے ہیں ان کی عمر 45 سال تھی اس وقت، ان کو کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا کہ آپ شاید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں۔ 7 دن، اسفند بتاتے ہیں 7 دن ان کی نظر واپس نہ آئی۔ بالآخر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں واپسی کے راستے میں اپنے دوستوں کو کہنے لگے مجھے لے کر جاؤ، مجھے پری کوٹ لے کر جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی آواز میں ایک ایسا ڈر بیٹھ چکا تھا جو ان کو نہ خود پتہ لگ رہا تھا نہ ان کو سمجھ آ رہی تھی یہ کیا ہے۔ جاتے ہی وہ کہتے ہیں میں نے ایک پھول کی چادر لی اور وہ چادر
اس قبر پہ جا کے چڑھانا چاہیے۔ اپنے دوستوں کی مدد سے اپنی ٹوٹی آنکھوں کو لے کر اتر گیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک شک یہ بھی پڑا کہ شاید میری واقعی نفسیاتی دباؤ ہو چکا ہے۔ تبھی جیسے ہی چادر اس قبر پہ اس اندھیری رات میں ڈالی گئی، اسفند کہتے ہیں مجھے وہ خوشبو اور راکھ کی خوشبو دوبارہ آئی۔ میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ جو ایک تنہا دیا وہاں پر بجھا ہوا تھا وہ جل پڑا۔ وہ دونوں دوست ڈر اور خوف سے اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر آئے۔ کچھ ہی کلومیٹر واپس گئے ہوں گے، ان کو یہ ایسے محسوس ہوا جس طرح اسفند اپنی آنکھوں کو بار بار ملتے ہیں۔ اسفند کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس نے مجھے بالکل نارمل کہا تھا۔ میری نظر آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوئی۔ بالآخر میں سکھر واپس پہنچا۔ میں نے ضد کی مجھے اس ہوٹل پہ واپس لے کر جاؤ، تو وہاں پر میں نے اس آدمی کے حولیے کے بارے میں پوچھا۔ وہاں کا جو ٹیبل پہ کھانے لے کے آنے والا چھوٹا سا لڑکا تھا کہنے لگا کہ جناب یہاں کی ڈرونی کہانی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک آدمی نظر آتا ہے جس کی داڑھی لال، جس کے کپڑے کالے اور جس کی پگڑی کالی ہے۔ اس نے کالے رنگ کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنی ہوتی ہیں۔ اس کے پاس سے راکھ اور عطر کی خوشبو آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ شیطان ہے جس کے لیے وہ لڑکی دعا کیا کرتی تھی، اور ہر کسی کو وہ گھسیٹ کے قبر پہ لے جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے۔ کسی کی نظر، کسی کی زبان، کسی کی سننے کی صلاحیت وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوست یہ سن کے اتنے ڈر چکے تھے، اتنے حیران ہو چکے تھے کہ مجھے بار بار کہنے لگے بس نکلو یہاں سے، بس چلو یہاں سے۔ حسن کہتے ہیں آج بھی جب مجھے وہ خوشبو اور راکھ، وہ میری بینائی کا چلے جانا یاد آتا ہے تو میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کی مسکراہٹ اور اس کا نذرانہ مانگنا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ دوستو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے ڈر کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔